میرے پیارے، دنیا یہ کہتی ہے کہ حلیمہ نے حضور کو پالا ہے۔ قسم خدا کی، حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی نے حلیمہ کو پالا ہے۔ میرے نبی نے صرف حلیمہ کو ہی نہیں، حلیمہ سعدیہ کے پورے گھر کو میرے مصطفیٰ نے پالا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں سرکار کو لے کر کے مکہ سے گھر آئی تو دن بھر کا تھکا ماندہ سورج روپوش ہو چکا تھا، رات کی سیاہیاں ہر طرف پھیل چکی تھی، درختوں پہ پرندے چہچہانا بند ہو گئے تھے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کرنے کے لیے جا چکے تھے، ہو کا عالم تھا، رات کا سناٹا۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر حارث نے کہا، حلیمہ راستے کی تھکان اتنی زیادہ ہے، بھوک اور پیاس کی شدت بہت ہے، گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو پیش کیا جائے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، میرے سرتاج، میرے سرکار، آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، کئی دن سے ہم فاقے پہ تھے، اسی لیے تو بچہ لینے مکہ کے لیے گئے تھے، اب ہم کیا کریں، رات کیسے گزرے گی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اسی پریشانی میں ہم تھے کہ حارث نے کہا، اچھا ایسا کرو، برتن لاؤ اور بکریوں کے تھن کو ٹٹول کے دیکھتے ہیں، شاید دو چار قطرے دودھ کے نکل جائیں، دو چار قطرے دودھ کے نکل جائیں، اسی کو پی کر کے رات بسر کر لیں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، راوی کا بیان ہے، حلیمہ سعدیہ نے برتن لا کے اپنے شوہر حارث کو دیا، کہا دیکھیے بکریوں کے تھن میں شاید دو چار قطرے دودھ مل جائیں۔ حارث کا بیان ہے کہ جیسے ہی بکریوں کے پاس گئے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ پورے گاؤں، پورے علاقے کے لوگوں کے، جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، ایک ایک قطرہ کے لیے لوگ دودھ کے لیے ترس رہے تھے، جانور کے دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن حارث کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اتنا دودھ نکلا کہ ایک برتن بھر گیا، دوسرا برتن لایا گیا وہ بھی بھر گیا، تیسرا لایا گیا وہ بھی بھر گیا، چوتھا لایا گیا وہ بھی بھر گیا۔ حضرت حارث کہتے ہیں جتنے برتن گھر میں تھے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حارث کہتے ہیں ہم بھی پیے، حلیمہ سعدیہ بھی پی، دیگر بچے بھی پیے، دودھ بچ بھی گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ دودھ ہم نے بیچنا شروع کر دیا، اب اسی دن سے گھر کی پریشانی دور ہونے لگی، اسی دن سے یہ مسائل دور ہونے لگے، ہر طرف برکت ہی برکت ہونے لگی۔ محلے کے لوگوں نے کہا، اے حارث کیا معاملہ ہے؟ ہم سب کے جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہیں، لیکن تمہاری بکریاں اتنا دودھ دے رہی ہیں کہ تم پی بھی رہے ہو، بیچ بھی رہے ہو۔ لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں پہ چرتی ہیں اس گھاس پھوس کا کمال ہے کہ ایسے گھاس پھوس وہاں اگتے ہوں گے جسے کھانے کے بعد ان کی بکریاں دودھ دے رہی ہیں۔ لہذا وہ لوگ اپنے چرواہوں کو تاکید کر رہے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں جانا اور وہیں پہ اپنی بکریوں کو بھی چرانا۔ لوگ سمجھ رہے تھے حلیمہ کی بکریاں جو دودھ دے رہی ہے یہ گھاس پھوس کا کمال ہے، مشیت آواز دے رہی ہے، یہ گھاس پھوس کا کمال نہیں ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ آمد مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ میرے نبی کی آمد کی برکت ہے، سرکار کے قدمین شریفین کی برکت ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اسی دن سے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو گئی اور گھر میں برکت ہی برکت آنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ابھی ہفتہ عشرہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ محلے کی تمام عورتیں گھر کے سامنے جمع ہو گئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی، حلیمہ سعدیہ تیری غربت کا ہمیں اندازہ ہے، تیری مفلسی کا ہمیں علم ہے، جب پرب تہوار کا موقع ہوتا تھا، کوئی مہمان کی آمد ہوتی تھی تو تیرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہ ہوتے تھے تو تم ہم لوگوں کے پاس آ کر کے تیل مانگ کے لایا کرتی تھی، تب تیرے گھر میں روشنی ہوا کرتی تھی۔ لیکن حلیمہ بات یہ ہے کہ آج ہفتہ عشرہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرا گھر پوری رات بکے نور بنا رہتا ہے، ارے ایسا لگتا ہے کہ ایک چراغ نہیں انیک چراغ جل رہے ہیں، پورا گھر روشن رہتا ہے۔ حلیمہ رات میں اٹھ کر کے ہم لوگ تیرے گھر کو دیکھا کرتے ہیں، تیرا پورا گھر بکے نور بنا رہتا ہے۔ حلیمہ یہ روشنی کیسی، یہ انتظامات کیسے
کیسے، یہ اجالا کیسا۔ حلیمہ سعدیہ رونے لگی اور کہتی ہیں میری بہنوں سنو سنو، یہ حقیقت ہے کہ ہم غریب ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہم مفلس تھے۔ جب پرب تہوار کا موقع آتا تھا، کوئی مہمان کی آمد ہوتی تھی تو ہم آپ لوگوں سے تیل مانگ کے لاتے تھے اور جلایا کرتے تھے، تب روشنی ہوتی تھی۔ لیکن سنو، جب سے آمنہ کے لال کو لے کے آئی ہوں، جیسا جب سے عبداللہ کے لختے جگر کے لے کے آئی ہوں، جب سے عبد المطلب کے پوتا میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں، جب سے آمنہ کے لال کو لے کے آئی ہوں، اب تو عالم یہ ہے کہ گھر کے سارے دیے ہم نے توڑ دیے ہیں، گھر کے سارے دیے ہم نے پھینک دیے ہیں۔ عورتوں نے کہا پھر روشنی کیسے ہوتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں عورتوں سنو، ہم یہ دیکھ کے خود حیران و ششدر رہتے ہیں، جب انہیں ہم جھولا میں رکھتے ہیں اور جب سورج روپوش ہوتا ہے اور جیسے جیسے سیاہیاں پھیلنے لگتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بدن سے نور کی شعاعیں بلند ہونے لگتی ہیں، نور کی شعاعیں بلند ہونے لگتی ہے، یہ روشنی اتنا بڑھتی ہے، یہ روشنی تیز ہونے لگتی ہے، اندھیرا بڑھتا ہے اور یہ روشنی بھی بڑھتی ہے، پورا گھر بکے نور بن جاتا ہے، پورا گھر بکے نور بن جاتا ہے۔ یہ جو روشنی تم دیکھتی ہو، یہ محمد ابن عبداللہ کے بدن کی روشنی تم دیکھتی ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ مزت من موزات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی نظر جب اس روایت پہ پڑھی تو یوں گویا ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے سرکار کی خدمت کی، پورا بچپن سرکار کا ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، دن رات ہم نے اب سرکار کی خدمت کی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں عام بچے جو کپڑوں میں بول و براز کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سرکار کو نہ دیکھا کہ آپ کپڑا میں کبھی بول و براز کیے ہوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ایک مقررہ وقت ہوا کرتا تھا، اس وقت سرکار بول و براز فرمایا کرتے تھے، اور جب میں سرکار کو نہلاتی اور اگر کپڑا پہنانے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی تھی تو رو رو کے فریاد کرتے اور میں فوراً کپڑا پہنا دیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اگر کبھی سرکار کو کپڑا پہنانے میں میں تاخیر کرتی، اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے تھوڑی بھی تاخیر ہوتی تو میں دیکھ کے حیران و ششدر ہو جاتی تھی کہ غیب سے کوئی آتا اور حضور کو کپڑا پہنا دیا کرتا تھا، سرکار کو کپڑا پہنا دیا کرتا تھا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن حلیمہ سعدیہ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب سرکار چلنے لگے اور جب باہر گھر سے نکلنے لگے تو گھر کے باہر تشریف لاتے، محلے کے بچے کھیلتے ہوتے اور وہ بچے بلاتے آؤ محمد ہمارے ساتھ کھیلیے، آؤ محمد ہمارے ساتھ کھیلیے، تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حضور دیکھتے تو ضرور ان کو لیکن خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ جب بچے بضد ہوتے تو حضور فرماتے ہیں میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میں وقت گزاری کے لیے پیدا نہ کیا گیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ابھی سرکار کے بچپن شریف کا زمانہ تھا، چلنے پھرنے لگے تھے، گفتگو شریف کرنے لگے تھے۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے کہا دائی حلیمہ یہ دوسرے ہمارے بہن بھائی دن بھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ یعنی حلیمہ سعدیہ کے بچوں کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا تو حضرت حلیمہ نے کہا یہ بچے بکریاں لے کے جنگل جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے کہا اماں مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی ان کے ساتھ جنگل جایا کروں گا، میں بھی جنگل جایا کروں گا۔ حلیمہ سعدیہ اتنی محبت فرماتی تھی سرکار سے کہ ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل سرکار کو ہونے دینا پسند نہ کرتی تھی، ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی تھی۔ جب انہوں نے اجازت نہ دی، سرکار بار بار جب اصرار کرنے لگے تو بالآخر حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی اور اپنی بیٹی شیما کو بلایا اور اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا سنو صبح کے وقت جب بکریاں لے کے تم جنگل جانا تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب روزانہ کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بکریاں کھولی جاتی تھی حلیمہ سعدیہ کی
کی تو بچے ابھی پیچھے ہیں. بکریاں دوڑتی تھی کھیت کی طرف, بکریاں دوڑتی تھی جنگل کی طرف. آج حالت یہ ہے کہ بکریوں کو کھول دیا گیا, بچے اپنے ساتھ میرے سرکار کو رکھے ہوئے ہیں. حضور کے بچپن شریف کا زمانہ ہے, لیکن بکریاں کھولنے کے باوجود ایک قدم بھی آگے نہیں جا رہی ہیں, ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. بچے بکریوں کو مارنا شروع کر دیے, لیکن بکریاں آگے بڑھ نہیں رہی ہیں. حارث یہ منظر دیکھ رہے تھے. دیکھنے کے بعد حارث نے اپنے بچوں سے کہا, سنو ایسا کرو, محمد ابن عبداللہ تو جب آگے کرو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب سرکار کو آگے کیا جاتا ہے تو اب سرکار آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چلتی جا رہی ہیں, پیچھے پیچھے حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جا رہی ہیں. اے سنی جنتی بھائیوں, کیا سمجھے؟ پتہ یہ چلا کہ حلیمہ سعدیہ کے ان جانوروں کو معلوم تھا کہ تعظیم رسول کیا ہے. آج کے بدعقیدوں کو پتہ نہیں ہے مصطفیٰ کی تعظیم کیا ہے, مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو لے کر کے سرکار جنگل کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. ابھی 2-4 دن ہوئے تھے کہ ایک دن حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی, سرکار کی طبیعت علیل ہوئی. حلیمہ سعدیہ نے کہا آج آپ جنگل تشریف نہ لے جائیں. اپنے بچوں سے کہا انہیں آپ جنگل نہ لے جائیں, انہیں گھر پہ آرام کرنے دیا جائے. اب سرکار گھر پہ آرام فرما رہے ہیں. دوسرے بچے بکریاں لے کر کے جنگل گئے. ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, تیسرا دن تھا کہ وہ بچے جنگل گئے اور فوراً دوڑے ہوئے واپس آ گئے, روتے چلاتے واپس آ گئے, ہانپتے کانپتے واپس آ گئے. حلیمہ سعدیہ نے پوچھا بچے ہوا کیا ہے, تیرے رونے کا سبب کیا ہے, چہرے پہ الم کیسا, دل میں غم کیسا, آنکھوں میں نم کیسا, بچے رو کیوں رہے ہو؟ تو ان بچوں نے جواب دیا تھا, اماں حلیمہ غضب ہو گیا, آج جیسے ہی ہم جنگل گئے ہیں بکریاں لے کر کے, ابھی بکریوں کو چراگاہ میں ہم نے چھوڑا ہی تھا کہ جنگل سے تمام درندے جانور نکل گئے اور چاروں طرف سے بکریوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. ہماری ہمت و سکت جواب دے رہی تھی ان درندوں سے ہم کیسے اپنے بکریوں کو بچائیں, اس لیے ہم بھاگے ہوئے یہاں آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اتنی دیر میں وہ درندے بکریوں کو چیڑ پھاڑ کے ختم کر دیے ہوں گے. حلیمہ سعدیہ رونے لگی, ہائے میں لٹ گئی, اب غریب کا کیا ہوگا, اب تو پوری زندگی انہی بکریوں سے گزرا کرتی تھی, اب میرا کیا بنے گا. حلیمہ سعدیہ رو کر کے جیسے ہی گھر سے باہر نکل رہی تھی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بچپن شریف کا زمانہ ہے, حضور فرماتے ہیں اماں حلیمہ کیا ہوا. میرے آقا کی اس ارشاد پر دائی حلیمہ کہتی ہیں بیٹا جنگل کے درندوں نے میرے بکریوں کو گھیرے میں لے لیا ہے. یہ بچے بتا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ درندوں نے بکریوں کو اب تک پھاڑ کر کے ختم کر دیا ہوگا. جان عالمین تشریف لے جاتے ہیں, طٰہٰ و یاسین تشریف لے جاتے ہیں, مزمل و مدثر تشریف لے جاتے ہیں, آمنہ کے لال تشریف لے جاتے ہیں اور جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند ارشاد فرماتے ہیں, اے جنگل کے جانوروں تجھے شرم نہیں آتی, ارے جن بکریوں کو ہم خود لے کر کے آیا کرتے تھے انہیں تو نے اپنا لقمہ بنا لیا ہے, انہیں تو نے کھا لیا ہے. میرے پیارے راوی کا بیان ہے کہ اتنا ارشاد فرمانا تھا کہ جنگل کے چاروں طرف سے وہ درندے باہر نکل پڑے, شیر نکل کے سامنے آئے, چیتے نکل کے سامنے آئے, بھیڑیے نکل کے سامنے آئے, تمام درندے نکل کے سامنے آئے اور سبوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور سب ایک زبان ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے بکریوں کو کھایا نہیں ہے, انہیں گرفتار کر لیا ہے, گرفتار کر لیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے, کیوں تو نے گرفتار کیا؟ جنگل کے جانوروں نے جواب دیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, جب آپ پہلی مرتبہ ان بچوں کے ساتھ جنگل تشریف لائے تھے تو ہم میں سے کسی نے دور سے جنگل کے اندر سے ہی آپ کی ایک جھلک دیکھی اور دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ جان عالمین یہی ہے, وجہ کائنات یہی ہے, طٰہٰ و یاسین یہی ہے, مزمل و مدثر یہی ہے, جان کائنات یہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت یہی ہے, شمع غزم ہدایت یہی ہے. میرے آقا یہ دنیا کے انسان اس وقت آپ کو پہچانیں گے جب آپ اعلان نبوت فرمائیے گا, لیکن ہمیں اللہ نے اتنی
سمجھ دے دی ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے پہچان لیے کہ نبی آخر الزمان آپ ہی ہیں۔ میرے آقا جب آپ بچوں کے ساتھ آیا کرتے تھے، ہم درندے جنگلوں میں چھپ چھپ کے آپ کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے، آپ کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے، لیکن 1 2 3 دن ہو گئے آپ جنگل نہ آئے تو جنگلوں کے جانوروں نے شکار کرنا بند کر دیا ہے، ہمارے بچے دودھ پینا بند کر دیے ہیں، جنگل میں ہو کا عالم ہے، اب بڑا غم کا عالم طاری تھا، ہم درندے آبادی میں جا نہیں سکتے، جی تو یہ چاہتا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کے دروازے پہ پہنچ کے آپ کے چہرے کا دیدار کر لیا جائے، لیکن درندے ہونے کی وجہ سے ہم آبادی میں جا نہیں سکتے، چنانچہ ہم سب نے یہ مشورہ کیا کہ جنگل کے جانوروں نے یہ مشورہ کیا بکریوں کو گرفتار کر لیا جائے، چھڑانے کے لیے سرکار تشریف لائیں گے، جان عالمین آئیں گے، ہمارا مقصد حل ہو جائے گا، آپ کا دیدار کر لیں گے۔ میرے پیارے دیکھا آپ نے جنگل کے جانور بھی مصطفیٰ کی تعظیم کر رہے ہیں، آج کے یہ 2 ٹانگ کے جانور کیسے ہیں جو سرکار کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جان عالمین کی آمد ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، وہ زمانہ بھی آیا کہ میرے نبی سن بلوغت کو پہنچے، وہ زمانہ بھی آیا کہ سرکار جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر مبارکہ میں اللہ کے حکم سے حضور نے اعلان نبوت فرما دیا۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ المکرمہ کی دھرتی پر ابو جہل ایک طرف کھڑا ہوا، عتبہ شیبہ ایک طرف کھڑے ہوئے، کفار مکہ ایک طرف کھڑے ہوئے، نبی کی مخالفت کرنا شروع کیا، لوگوں نے حضور کو ستانا شروع کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی مخالفت کی گئی ہے قسم خدا کی، اگر اتنی مخالفت کسی اور کی جاتی تو اس کی شخصیت وہیں سے نیست و نابود ہو جاتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دیکھو، جتنا کفار مکہ نے حضور کو دبایا اتنے ہی حضور کا مشن اٹھتا چلا گیا، سرکار کا علم بلند ہوتا چلا گیا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی یہ پورے مشرکین دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دیکھو، اسلام اٹھتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، جوگ در جوگ لوگ آتے چلے گئے اور میرے نبی کے زلفوں کا اسیر بنتے چلے گئے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب انہیں روکا کیسے جائے، بند کیسے باندھا جائے، چنانچہ مشرکین کو ایک بات سوجھی کہ یمن کا بادشاہ حبیب یمنی ہیں، اس کے بڑے احسانات ہیں مکہ والوں پر، اس کو بلایا جائے اور اس کے ذریعے سے مکہ والوں کو کہلوایا جائے تاکہ یہ لوگ نبی کے زلفوں کا اسیر نہ ہو سکیں۔ میرے پیارے حبیب یمنی کو بلایا گیا، مشرکین جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد میرے نبی کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کر دیے، میرے نبی کے خلاف تمام باتیں رکھنا شروع کر دی۔ حبیب یمنی مدبر و چالاک تھا، اس نے کہا اے مکہ والوں سنو، فیصلہ دونوں فریق کی بات سن کر کے کی جاتی ہے، تیری ہم نے سن لی، اب ذرا ان کی بھی سنے وہ کہتے کیا ہے، ذرا دیکھیں وہ بولتے کیا ہے۔ حبیب یمنی نے حضور کی بارگاہ میں خبر بھیجی، میں یمن سے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار تشریف لا رہے ہیں، حضور کے آنے سے پہلے مشرکین جو بیٹھے تھے، بڑے بڑے فصحا بلغا اس میں بیٹھے تھے، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، ایسے لوگ اس محفل میں بیٹھے تھے جنہیں اپنے خطابت پہ ناز تھا، ایسے لوگ وہاں بیٹھے تھے جن کی اپنی تقریر پہ ناز تھا، ایسے لوگ وہاں بیٹھے تھے جن کو یہ ناز تھا، یہ فخر سے کہتے تھے ہم سے اچھا کوئی بول ہی نہیں سکتا، ہم سے بہتر کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا، ہم سے اچھی فصاحت و بلاغت میں کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے فصیح و بلیغ لوگ حبیب یمنی کے ساتھ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حضور آئے نہیں ہیں محفل میں، اس سے پہلے یہ سارے فصیح و بلیغ جو وہاں بیٹھے تھے، کوئی کہتا ہے آنے دو انہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے۔
दूसरा कहता है हम उनसे ये पूछेंगे, तीसरा कहता है हम उनसे ये कहेंगे, चौथा कहता है हम उनके सामने ये शेर पढ़ेंगे, हम उनके सामने ये कलाम पेश करेंगे, हमारे कलाम का वो जवाब नहीं दे सकेंगे, हमारे अशार का वो जवाब नहीं दे सकेंगे, हमारे गुफ्तगू को वो समझ नहीं पाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ऐसी डेंगे मार रहे थे फसीह बलीग लोग। थोड़ी ही देर के बाद सरकार की आमद हो जाती है, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका जैसे ही उस बज़्म में तशरीफ लाए, उस महफिल में तशरीफ लाए, ऐसा लगता था कि उस महफिल की जान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह, सरकार तशरीफ लाए। अब वो लोग जो अपनी फसाहत और बलागत पे अब तक नाज कर रहे थे, जिनको बड़ा दावा था कि हमसे अच्छी गुफ्तगू कोई कर ही नहीं सकता, हमसे बेहतर कलाम कोई पेश ही नहीं कर सकता, हमसे अच्छा खिताब कोई कर ही नहीं सकता, अब वो सारे लोग हुजूर को देखते ही रह गए। कोई सरकार के चेहरे को देख रहा है, कोई हुजूर की आंख शरीफ को देख रहा है, कोई लबहाए मुबारका को देख रहा है, कोई सरकार के जुल्फे अंबरी को देख रहा है, कोई हुजूर के दामने अक़दस को देख रहा है। ऐसा लग रहा था, रावी का बयान है, ऐसा लग रहा था कि जितने लोग हैं जिनको जिनको अपनी फसाहत और बलागत पे नाज था, सब गूंगे बैठे हुए हैं, गूंगे बैठे हुए हैं। लगता है ज़बान है ही नहीं मुंह में, बल्कि जिस्म में जान भी नहीं है, हिलने की सकत और कुव्वत न रही किसी के अंदर। अब उस महफिल पे जब इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी, उस महफिल पे जब इमाम अहमद रजा की नजर पड़ी, तो अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान यूं गोया हुए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे आगे यूं है दबे लचे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, सुभान अल्लाह, सुभान तेरे अल्लाह, आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 2-3 मिनट में तकरीर खत्म, मचल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई सुभान अल्लाह, जाने सुभान मुंह में अल्लाह। ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सारे लोग गूंगे बैठे हुए, सुभान अल्लाह, सुभान जिनको अल्लाह, अपनी फसाहत और बलागत पे नाज था, अब सरकार के सामने बोलने की सकत न रही, सुभान अल्लाह, हुजूर के सामने बोलने की ताकत न रही। मेरे नबी ने देखा सब खामोश हैं, तो थोड़ी देर के बाद सरकार ने खुद गुफ्तगू का आगाज फरमाया। सरकार फरमाते हैं, हबीब अमनी कैसे बुलाए हो? सुभान अल्लाह, जब सुभान अल्लाह, हुजूर ने फरमाया, गुफ्तगू का आगाज किया, तो अब उनके हाल बहाल हुए, अब उनके जिस्म में जान लौटी। अब वो कहने लगे, हबीब यमनी खड़ा हुआ और कांपते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप नबूवत के मुद्दई हैं। हुजूर फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब यमनी कहता है, मैंने किताबों में पढ़ा है, अंबियाए साबिकीन के हालात को मैं जानता हूं कि जो नबी होते हैं वो मौजज़ा की ताकत लेके आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि जब अपने हाथ शरीफ को बगल में दबाते और निकालते थे तो सूरज से ज्यादा रोशन हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने हाथ की लाठी शरीफ को जब जमीन पे मारते तो कभी अजदहा बन जाती, सुभान अल्लाह, दरियाए नील में मारते तो पानी फट जाता, रास्ता बन जाता। सुभान अल्लाह, सुभान जानवरों अल्लाह, के लिए जब पत्ता तोड़ते तो दरख्त के जो टहनियां सामने होती उसके भी पत्ते को तोड़ते, जो ऊपर होती आप ऊपर चढ़ते नहीं, लाठी शरीफ खुद बड़ी हो जाती, ऊपर के भी पत्ते को तोड़ के गिरा दिया करती थी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। ए अल्लाह के नबी, अगर आप नबी हैं तो आपका मौजज़ा क्या है? आपका मौजज़ा क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हबीब यमनी वो तो अंबियाए साबिकीन थे जो एक दो मौजज़ा लेकर के आया करते थे, अल्लाह ने हमें सरापा मौजज़ा बना करके भेजा है।
آدم کی آدمیت بھی ہے مصطفیٰ کے اندر، نوح کی شجاعت بھی ہے مصطفیٰ کے اندر، یوسف کا جمال بھی ہے مصطفیٰ کے اندر، حضرت اسماعیل کی قربانی بھی ہے مصطفیٰ کے اندر، موسیٰ کا جلال بھی ہے مصطفیٰ کے اندر، عیسیٰ کا جمال بھی ہے مصطفیٰ کے اندر۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا دار۔ سرکار تمام حسن و جمال کو لے کے تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حبیبی امنی، جو تو چاہے سوال کر لے۔ حبیبی امنی نے کہا 2 سوال چاہتا ہوں، اور وہی 2 سوال بتا کے تقریر بھی ختم ہو جائے گی، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ حبیبی امنی نے کہا 2 سوال، ایک تو یہ کہ چاند پوری روشنی کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جہاں میرے نبی کھڑے ہو کر کے چاند کو 2 ٹکڑا فرمایا تھا، الحمدللہ اس مقدس زمین کو انگار اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے اشارہ فرمایا، پھر دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حبیبی امنی بول اب تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ حبیبی امنی نے کہا حضور دوسرا سوال کیا پوچھنا چاہتا ہوں وہ آپ خود ہی بتا دیجئے۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، آپ خود ہی سبحان بتا اللہ۔ دیجئے۔ اس کا یہ کہنا خود ایک سوال تھا، اس کے دل میں کیا بات ہے؟ آقا سے عرض کرتا ہے، سرکار آپ خود ہی بتا دیجئے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا حبیبی امنی تیرے دل کی بات ہم کیسے بتائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بھی تھے، ان کو بولنا چاہیے تھا، اے حبیبی امنی تیرے دل کی بات یہ کیسے بتائیں گے، لیکن صحابی رسول خاموش ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی عظمت و شان یہ ہے کہ جو زبان پہ ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو دل میں ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہمارا عقیدہ کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حبیبی امنی نے کہا میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں آپ خود بتا دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں، حبیبی امنی جو تو پوچھنا چاہتا ہے اگر سوال کر ہی دیا ہے تو سن، تیری ایک بیٹی ہے سبحان اللہ، جو اپاہج و معذور ہے، علاج کرا کرا کے تو چھت تھک چکا ہے، سارے اطباء سارے حکماں یہ سب لا علاج قرار دیے ہیں، تو چاہتا ہے کہ اس کو شفا مل جائے۔ ارے وہ ایسی بچی جو آنکھ سے دیکھ نہیں پا رہی ہے، ہاتھ سے پکڑ نہیں پا رہی ہے، پیر سے چل نہیں پا رہی ہے، زبان سے بول نہیں پا رہی ہے، کان سے سن نہیں پا رہی ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں پا رہی ہے، حبیبی امنی وہ تجھ پہ بوجھ بنی ہوئی ہے۔ تو یہی نہ چاہ رہا ہے، تو یہی نہ سوچ رہا ہے کہ ارے جو نبی اپنی انگلی کا اشارہ کرے تو چاند پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، قسم خدا کی وہ اگر اپنے ابرو کا اشارہ کر دے تو میری اپاہج بچی کو شفا مل جائے گی، میری بچی شفا یاب ہو جائے گی۔ اے حبیبی امنی جا، میں نے تیری بیٹی کو شفا عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حبیبی امنی کھڑا ہوا، کانپتی ہوئی آواز میں چیخ پڑا، ابو جہل سن، عتبہ شیبہ سن، اے کفار مکہ سن، اے مکہ کے در و دیوار سن لو اور گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آیا تھا اسلام مٹانے کے لیے،
خود میرے نبی کے زلفوں کا اسیر بن گیا سبحان اللہ۔ اور خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف رواں دوا ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو راوی کا بیان ہے کہ رات کے وقت گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو حیرت کی انتہا نہ رہی حبیب یمنی کی۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا کوئی دوسرا تیسرا فرد نہیں آیا، وہی بیٹی جو اب تک چل نہیں پا رہی تھی، وہی بچی جو اب تک بول نہیں پا رہی تھی، وہی بچی جو سن نہیں پا رہی تھی، وہی بچی جو ہاتھ سے پکڑ نہیں پا رہی تھی، وہی آپا ہی جو مذکور بچی سامنے آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور جیسے ہی باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، باپ بیٹی کے چہرے کو دیکھتا ہے، ایک دوسرے کی نگاہوں کا جیسے ہی تصادم ہوا۔ باپ ابھی کچھ کہنا چاہ ہی رہا تھا کہ اس کے پہلے ہی بچی پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب یمنی حیران و شکر رہ گیا، کہا بیٹی تو اچھی کیسے ہو گئی؟ ارے تو دروازے کے کھٹکھٹاہٹ کی آواز کو سن کے آئی ہے، پتہ یہ چلا کہ تیرے کان کی سماعت اچھی ہو گئی ہے، تو اپنے قدموں سے چل کے آ رہی ہے، پتہ یہ چلا تیرے قدم بہتر ہو گئے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھول رہی ہے، گویا تیرے ہاتھ سلامت ہے، تو مجھے دیکھ بھی رہی ہے، گویا تیری بینائی لوٹ آئی ہے اور تو بول بھی رہی ہے، تیری زبان بولنے لگی ہے۔ یہ قوت گویائی کیسے آ گئی؟ کان میں سماعت کیسے آ گئی؟ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت کیسے آ گئی؟ پیر میں چلنے کی قوت کیسے آ گئی؟ اور بیٹی یہ کلمہ جو تم پڑھ رہی ہے، یہ کلمہ تجھے کہاں سے مل گیا؟ یہ کلمہ تجھے کون پڑھا گیا؟ بچی کہتی ہے میرے بابا ایک دن ہم سو رہے تھے، قسمت انگڑائی لے اٹھی، ہم نے یہ دیکھا اپنے گھر میں ایک آنے والے تشریف لائے جن کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھا، جن کی سیاہ زلفیں تھی، جن کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ آئے، پورا گھر مشک و عنبر سے مہکنے لگا، پورا گھر بکائے نور بن گیا اور مسکراتے ہوئے میرے قریب آئے اور کہا بیٹی تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بچی کہتی ہے بابا جیسے ہی یہ کلمہ پڑھا صحت جسمانی روحانی دونوں نصیب ہو گئی، دونوں نصیب ہو گئی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میلاد مصطفیٰ کے بزم کو آپ نے سجایا ہے، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو سجا دے، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے عطائے تاج الشریعہ حضرت انظار رضا، ہے عطائے تاج الشریعہ حضرت انظار رضا، ہے وارث انبیاء حضرت انظار رضا۔ اور کیا بتاؤں میں ان کے بارے میں، اور کیا بتاؤں میں ان کے بارے میں، آئے تھے بدعقیدوں کی دھجیاں اڑانے حضرت انظار رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے
والے و کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الفاتحہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوا، قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، نعت و منقبت کے گلہائے عقیدت پیش کیے گئے، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام پیش ہوا، مولا سب تیری بارگاہ میں نظر ہی سے قبول فرما۔ یا اللہ بولنے میں، کہنے میں، سننے میں ہم میں سے کسی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا معاف فرما۔ یا اللہ ان سب کا ثواب جو کچھ تیری بارگاہ عالی سے آتا ہو، ہم سب کے طرف سے ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما۔ سرکار کے وسیلے سے تمام انبیاء علیہ السلام، حضور کی آل، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء کاملین، جمیع مومن مومنات کے ارواح کو نظر ہے قبول فرما۔ یا اللہ ہم جتنے حاضرین ہیں، ہم سب کے آباء و اجداد، اعزا، اقربا جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اگر سنی صحیح العقیدہ رہے ہوں تو ان سب کے بھی ارواح کو نظر ہے قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں جن کے والدین کریمین یا ان میں سے کسی ایک کا سایہ اٹھ چکا ہو، ان کے بھی اور میرے والدین کریمین کے روح کو بھی اس کا ثواب نظر ہے قبول فرما۔ یا اللہ جن احباب نے اس بزم محبت کو سجایا ہے، جن جن احباب نے جس طرح کا تعاون پیش کیا، ہماری ماں بہنیں حاضر ہوئیں، تمام احباب اہل سنت حاضر ہوئے، مولا اس پورے مجمع میں جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہوں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جن کے پاس بچے ہیں ان کے بچوں کو نیک اور کامیاب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ مذہب اہل سنت والجماعت جسے پہچان کے لیے
مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مولا اس پہ ہم سب کو سختی سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء کرام کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکتیں عطا فرما، عوام اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بزرگ ہیں انہیں قوت حیدری عطا فرما، جو نوجوان ہیں انہیں حضرت علی اکبر کا صدقہ عطا فرما، جو بچے ہیں انہیں حضرت علی اصغر کا صدقہ عطا فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ کی خیرات نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے آل پاک کے صدقے، اہل بیت اطہار کے توسل سے ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ آج کے دور میں بہت سارے فرقے نت نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، مولا ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہم سب کے دلوں میں عظمت صحابہ عطا فرما، محبت اہل بیت عطا فرما، عظمت اولیاء کاملین عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کے طریقے پہ ہم سب کو، ہم سب کے بال بچوں کو، ہم سب کے آنے والی نسلوں کو قائم و دائم فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول والا فرما، پرچم اسلام کا بلند و بالا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زلف واللیل کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور خصوصیت کے ساتھ ان تمام نظر و نیاز کا ثواب حضور سیدی سرکار راجہ شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں ہم غلاموں کے طرف سے ہدیۃ نذر ہے کہ قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔